اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطاہرین سیما بقیت اللہ الامام المہدی فی الارضین اجل اللہ فرج الشریف۔ پروردگار ہم سب کو مولا امام زمان اجل اللہ فرج الشریف کا خدمت گزار ناصر بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ امام زمانہ اجل اللہ فرج الشریف کے انصار کی ایک اخلاقی صفت یہ ہے کہ وہ دوسروں پر رحم کرتے ہیں، دوسروں کے ساتھ مہربانی سے پیش آتے ہیں، محبت سے پیش آتے ہیں، دوسروں کی ضروریات، دوسروں کی مشکلات، دوسروں کی حوائج حاجات، ان سب چیزوں میں بالآخر وہ جہاں تک ہو سکے مالی، قولی، عملی، فعلی، ہر طرح کی جو ہے وہ مدد کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ صفت امام زمانہ اور ان کے انصار کی خاص صفات میں سے۔ ایک بہت بڑی شخصیت علی بن مہزیار، جو 21 سال کے بعد انہیں شرف حاصل ہوا، یعنی 21 سال کوشش کرتے رہے امام سے ملاقات کی، تو 21 سال کے بعد انہیں اجازت ملی، وہ مولا کے خیمہ تک پہنچے، اور جب وہ امام کی زیارت سے مشرف ہوئے تو امام نے سب سے پہلا شکوہ بھی یہی کیا کہ تم اپنی دنیا داری مال کمانے میں اتنے گم ہو چکے ہو کہ تم لوگوں نے ایک دوسروں پر رحم کرنا چھوڑ دیا ہے۔ اور یہ آج کی سب سے بڑی ایک تلخ حقیقت ہے کہ ہر شخص صرف اور صرف مال کمانے میں، اپنے نام و نمود، اپنی شہرت، صرف اپنی خواہشات، اپنی انا میں اتنا غرق ہو چکا ہے کہ اپنے عزیز ترین رشتہ دار، ماں باپ، بہن بھائی، حتیٰ کہ بعض اوقات بیوی بچے یا دیگر جو عزیز ہیں، وہ اپنے ہمسائے، اپنے معاشرے کے دیگر جو طبقات ہیں، غریب، مسکین، بیوگان، یتیم، کوئی بھی یاد نہیں رہتا۔ بے حسی کا عالم ہے، نفسا نفسی کا عالم ہے، اور یہ وہ چیزیں ہیں جو امام کی غیبت کو طلوع نہیں کر رہی ہیں۔ امیر المومنین علیہ السلام کا یہ فرمان ہے کہ ارحم ترحم، تو رحم کر تاکہ تجھ پر تیرا پروردگار رحم کرے۔ روز قیامت جب لوگوں کو خاک سے اٹھایا جائے گا قبروں سے، اور جب پروردگار قہار اس دن ترازو عدالت لیے ہوئے لوگوں کا حساب کتاب شروع کرے گا، تو اس وقت ساری خلق پروردگار جو ہے وہ اللہ سے رحم مانگے گی کہ خدا ہم پر رحم کر، ہم پر رحم کر، کیونکہ لوگوں کو اپنے اعمال کا پتہ ہوگا کہ یہ اس قابل نہیں ہے۔ تو اس وقت خدا یہی کہے گا کہ میں اس پہ رحم کروں گا جو دوسروں پر اپنی زندگی میں رحم کرتا رہا ہے۔ اگر تم لوگوں نے کسی پر رحم کیا ہے تو آج رحمت پروردگار بھی شامل حال ہوگی۔ یہ وہ چیز ہے جو ہم روایات میں بھی پڑھتے ہیں۔ عزیزان، ہمارے ارد گرد بہت سارے لوگ ہیں جو ہماری محبت، شفقت، ہماری مدد، ہماری تھوڑی سی مدد کے منتظر ہوتے ہیں، ہماری توجہ کے منتظر ہوتے ہیں۔ بعض دفعہ مدد مالی نہیں ہوتی۔ والدین کو عام طور پر بچوں سے کوئی مالی محبت کی ضرورت نہیں ہوتی، انہیں توجہ کی ضرورت ہوتی ہے، ان کو ٹائم دینا، ان کے ساتھ باتیں کرنا، ان کے مسائل، ان کی پریشانیوں کو سننا، اس میں جو کچھ بھی ہو سکے ان کے چھوٹے چھوٹے کاموں میں ان کی مدد کرنا، ان کے کچھ کام اپنے ذمے لے لینا، یہ وہی ہے کہ رحم کر تاکہ تجھ پر رحم۔ اپنے بہن بھائیوں کی ضروریات، بھی بچوں کو ٹائم۔ بعض لوگ جو ہیں ان کی زندگی ایسی کوئی مصروف زندگی ہے، کاروبار ہیں، ڈیوٹی ہے، جو بھی ہے، ڈیوٹی کے بعد چلے جاتے ہیں دوستوں کے ساتھ، راتوں تک آتے نہیں، بھی بچوں کو ٹائم نہیں دیتے۔ پیسہ دے رہے ہیں، خیال رکھ رہے ہیں، لیکن ٹائم نہیں دے رہے۔ بچے باپ کی شفقت کے، محبت کے منتظر رہتے ہیں، اور پھر یہی جب خود بوڑھا ہوگا اس وقت پھر بچے بھی اسے ٹائم نہیں دیں گے۔ تو انہیں محبت کی ہوتی
تو تجھ سے آج محبت ہوتی۔ اسی طرح ہمارے بہت سارے ارد گرد عزیزان، ہمارے ہمسائے، ہمارے مختلف معاشرے میں لوگ ہیں جن کی چھوٹی سی مالی مدد جو ہے ان کا بہت بڑا بحران حل کر دیتی ہے۔ وہ ہو سکتا ہے وہ پیسے ہمارے لیے تھوڑے سے ہوں، لیکن اس کا جو ہے وہ اہم ترین زندگی کا مسئلہ یہی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے اموال میں خمس و زکوٰۃ اور صدقات کی شکل میں لوگوں کا حصہ رکھا ہے، جو ان تک پہنچانا ہمارا فرض ہے۔ آل محمد جیسی عظیم ہستیاں، خود حضرت زہرا سلام اللہ علیہا، وہ سورہ حل عطا کس لیے نازل ہوئی کہ بی بی نے 3 دن خود کو بھوکا رکھا، روزے رکھے، اور افطاری جو ہے وہ مسکینوں اسیروں کو، یہ ہم پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں آپ سب۔ 3 دن کے بعد بی بی جو ہے وہ اٹھ بھی نہیں سکتی تھی، اتنی کمزور، اور ظاہر ایک آدمی جو 3 دن سے کچھ بھی نہ کھایا ہو، سحری کے وقت وہ ایک کھجور اور پانی سے سحری کرتے تھے، اور مولا دن میں جو کچھ تھوڑا سا کماتے تھے تو اس سے ایک روٹی ہی بنتی تھی جو وہ شام کو جو ہے وہ فقراء اور مساکینوں کو دے دیتے تھے۔ تو یہ 3 دن کی جو فداکاری ہے، اس نے قرآن مجید کی 18 کے قریب آیات جو ہیں وہ بی بی پر جو ہیں وہ ان کی شان اور منزلت میں نازل ہیں۔ بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کی ساری زندگی یہی تھی کہ وہ دوسروں کے ساتھ محبت، رحم، سخاوت سے پیش آتی تھیں، اور یہی ہمارے ائمہ کی زندگی ہے، اور یہی ہماری زندگی بھی ہونی چاہیے۔ یہاں ایک چھوٹے سے واقعے کی طرف اشارہ کروں گا۔ عام طور پر یہ واقعہ جو ہے وہ بیان ہوتا ہے کہ ایک روٹی پکانے والا شخص تھا، بڑے بہترین کلچے، نان وغیرہ وہ بنایا کرتا تھا، لوگوں کو بیچا کرتا تھا۔ بعض دفعہ لوگ جو ہے نا وہ اپنی طرف سے چلاکی دکھاتے ہیں، جیسے ہمارے معاشرے میں روٹین ہے کہ وہ آ کے اسے خراب نوٹ دے دیتے تھے، کھوٹے سکے دے دیتے تھے، اسے پتہ چل جاتا تھا لیکن وہ رکھ لیتا تھا اور ان کو روٹی یا نان جو ہے وہ دے دیتا تھا، ان سے لڑتا نہیں تھا، اعتراض نہیں کرتا تھا۔ لیکن ان سارے سکوں اور یہ سارے جو بوگس نوٹ ہیں ان کو اس نے سنبھال کے رکھا ہوا تھا۔ جب اس کے مرنے کا ٹائم آیا تو اس نے کہا یہ سارے میرے کفن میں رکھ دو، تاکہ میں اللہ کو کہوں کہ میں تیری مخلوق کو کھوٹے سکے اور بوگس نوٹ ان سے لے کر میں انہیں اچھے اچھے نان کلچے دیتا رہا ہوں۔ پروردگارہ میرے بھی اعمال کھوٹے ہیں، بوگس ہیں، پتہ نہیں اس کے اندر ریاکاری ہے، پتہ نہیں کیا کیا ہے، کہ تو ان اعمال کو قبول کر کے تو بھی مجھے جنت، تو بھی اپنا کرم، اپنا فضل جو ہے وہ مجھے عطا کر۔ تو اگر ہم خدا کے فضل کی امید رکھتے ہیں تو دوسروں پر رحم کریں، دوسروں سے محبت کریں، اور مولا امام زمان اسی ملت کے منتظر ہیں کہ جو دوسروں پر رحم کریں گے، دوسروں سے محبت کریں گے، اپنے اہل ایمان، اپنے عزیزان، ان کی چھوٹی چھوٹی مشکلوں کو حل کریں گے، ان کی ضروریات کو پوری کریں گے، تو یہ وہ لوگ ہیں جو مولا کے ناصر بنیں گے، ان کی فوج بنیں گے، جو پھر پوری دنیا کی مشکلات کو حل کریں گے، پوری دنیا کی ضروریات کو پورا کریں گے، پوری دنیا پر یہ حکومت کریں گے انشاءاللہ۔ پروردگار ہم سب کو ایسا مہربان، رحم کرنے والا ناصر بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم۔